ہمارے ساتھ سیدہ شہر بانو نقوی صاحبہ جو ہیں وہ بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ شہر بانو ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا ظاہر ہے وقت بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. یہ بتائیے کہ جب خاتون کو آپ ریسکیو کرنے گئیں، میں خاص طور پہ لفظ جو ہے وہ ریسکیو کا استعمال کر رہا ہوں، ریسکیو کرنے گئیں تو آپ کو تب تک تو معلوم نہیں تھا کہ یہ خاتون جو ہے یہ ملزمہ ہوگی یا مجرمہ ہوگی یا کیا صورتحال ہوگی. اس وقت آپ کے احساسات جو تھے وہ کیسے تھے؟ ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے اور ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک انسانی جان کی طرف اس طرح بڑھیں جس طرح جانور بھی نہ بڑھے، تو یہ دیکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ گنہگار ہے یا نہیں. اس ٹائم ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ نے اس جان کی رکھوالی کرنی ہے. اور ہم نے جب یہ وردی پہنی تھی تو ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر جان کی، بے زبان ہو یا زبان رکھنے والا ہو، اس کی حفاظت کریں گے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے اس معاملے کو پھر انویسٹیگیٹ جو ہے وہ کن گراؤنڈز پہ کیا، کس طرح سے کیا؟ اچھا، جب ہم انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ ریلیجیس اوفینسز کی انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ لانچ کر کے قصہ سر سے اتار دینا مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم ایف آئی آر دے کے اس ٹائم تو معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں، لیکن ایک بہت لمبا اور طویل اور مشکل اور کٹھن سفر شروع ہو جاتا ہے ان سارے لوگوں کا جو یا تو ایف آئی آر میں نامزد ہوتے ہیں یا پھر نامزد کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ریلیجیس اوفینسز کے اندر پریلیمنری یا پھر پری انویسٹیگیشن بیفور لانچنگ این ایف آئی آر وہ بہت ضروری ہے، جو کہ قانون اختیار دیتا ہے پولیس آفیسر کو بھی کسی بھی ایف آئی آر کو لانچ کرنے سے پہلے وہ معاملے کو پرکھ لے. اور جب اس طرح کے سینسٹیو ایشوز کی بات آتی ہے تو پرکھنا زیادہ ضروری ہے. تو ہم لوگوں نے انویسٹیگیشن کا پروسیس اسی ٹائم سے سٹارٹ کر دیا جب ہم لوگوں نے خاتون کو ایک سیکیور لوکیشن کے اوپر پہنچا دیا، کیونکہ اس سے پہلے موب ہینڈلنگ والی سچویشن تھی. اچھا، خاتون سیکیور لوکیشن کے اوپر پہنچ گئی تو ہم نے اس کا کرتا، اس کے کپڑے چینج کروا کے لے لیا. وہ ان سارے موب کے انڈیویجولس کو جو لیڈ کر رہے تھے انہیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ اس کو آ کے انسپیکٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ اگر اس کے اوپر ناؤز بلا کوئی قرآنی حروف لکھے ہوئے ہیں یا نہیں. جب ان کی تسلی ہو گئی تو انہوں نے کہا ہم اپنے علماء اکرام بلائیں گے دیکھنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے. تو ہم نے کہا آپ کو اجازت ہے، آپ اگریوڈ پارٹی ہیں سپوزڈلی اس ایشو کے اندر، تو آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے پھر اپنے علماء اکرام کو بلایا، علماء اکرام نے ساتھ دیا، انہوں نے دیکھا، اینالائز کیا. انہوں نے کہا کہ ظاہری طور کے اوپر تو اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن خاتون کی نیت معلوم کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں خاتون سے ملنے کی اجازت دی جائے. جب انہوں نے کنسینٹ شو کی خاتون سے ملنے کی تو ہم نے خاتون سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے مل سکتے ہیں. جب وہ کمفرٹیبل ہو گئی اور انہیں خوف نہیں آ رہا تھا، خاتون سے ملنے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بیسک کیلیگرافی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی ناؤز بلا بات نہیں ہے کہ قرآنی حروف جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہوں. اس کے بعد انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ان کی غلط فہمی کی بنا پر یہ سب کچھ ہونا نہیں چاہیے تھا، قرآنی حروف جو ہیں وہ نہیں موجود اس کرتے کے اندر. اور وہاں بات ایک ایمیکیبل انفارچونیٹلی لیٹر بٹ ایک ایمیکیبل طریقے سے ریزالو ہو گئی. تو اس طرح ہم نے انویسٹیگیشن کی. سکسیس اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے انوسنٹ بندے کے اوپر کوئی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ بھی لانچ نہیں کی اور کسی کو بھی کٹہرے میں لا کے بلا وجہ کھڑا نہیں کیا. اچھا شہر بانو، یہ لڑکی اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ مجھے ایسا اندازہ ہے کہ وہ اچھے خاصے مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں. جب ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ قرآنی آیات نہیں ہیں تو پھر وہ معذرت خاتون سے کیوں کروائی گئی، اس کا کیا معنی تھا؟ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایف آئی آر دے کے اس ٹائم. اچھا، جہاں تک قرآنک آیات کا تعلق ہے تو شروع کے اندر تو لڑکی جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں تھی، اپنے شوہر کے ساتھ تھی. جب وہ وہاں شاپ کے اندر ایریا کے اندر پھر رہی تھی شاپنگ کرنے کے لیے تو اس کو دو لوگ ملے. انہوں نے کہا کہ آپ کے کرتے کے اوپر اس طرح کیلیگرافی قرآنی
حروف لکھے ہوئے ہیں, عربی لکھی ہوئی, آپ اس کو اتار دیں. خاتون نے ان سے بحث کر کے کہا کہ میں کیوں اتاروں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اس کو اتار دیں, آپ ساتھ والی شاپ میں آ جائیں. تو خاتون نے آگے سے اور بات کی, انہوں نے پھر اور بات کی, اور لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی سچویشن ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو کراؤڈ نے کسی نے 15 کی کال کر دی. اچھا, جب سچویشن ایگزاسربیٹ ہو گئی, آؤٹ آف ہینڈ ہو گئی, خاتون کا گھیراؤ ایک بہت بڑے موب نے کر لیا, جب وہ اسے نکلنے باہر نہیں دے رہے, جب وہ باہر نعرے بازی کر رہے ہیں, تو پولیس نے انٹروین کر کے خاتون کو سیکیور لوکیشن پہ پہنچا دیا. لیکن ساری اس سفر میں لوگ یہ بھول گئے کہ جب وہ بازار میں تھی تب لوگوں نے اس کی ویڈیوز بنائی, وہ جو چھوٹا سا آلہ ہمارے ہاتھ میں ہر ایک کے ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے. جب وہ کیفے میں پہنچی تب لوگوں نے ویڈیوز بنائی جو بعد میں وائرل بھی ہوئی ہیں اور ساروں نے دیکھی بھی ہیں. جب وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے تب لوگوں نے ویڈیوز بنائی. جب وہ اپنے شوہر کے پیچھے چھپ رہی ہے تب لوگوں نے ویڈیوز بنائی. اس ساری سچویشن کے ارد گرد جب آپ اس خاتون کی زندگی کو آنے والے 30 یا 20 یا 10 سالوں کے اندر دیکھتے ہیں تو اس سچویشن کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری تھا. خاتون کی سیکیورٹی, سینکٹیٹی, رسپیکٹ کے لیے ان دا فیوچر, بیکاز اس نے خاتون نے ٹریول بھی کرنا ہے, اس کو سے شاید ساؤتھ پنجاب بھی جائے, سینٹرل پنجاب بھی جائے, وزیرستان چلی جائے, کے پی چلی جائے, کشمیر چلی جائے, کسی بھی ناحق انسیڈنٹ سے بچنے کے لیے. unfortunately given the kind of society that we live in, there are certain aspects on the ground that you need to take account of. hindsight میں بات کرنا unfortunately بہت آسان ہے. کرٹیسزم کا روم بھی ہونا چاہیے, سب کو اجازت ہے کہ وہ کرٹیسائز کریں, اسی طرح ہی ہم اگلی دفعہ اور بہتر کریں گے انشاءاللہ. لیکن کچھ ایسی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو ہم ایز اے سوسائٹی ڈینائی نہیں کر سکتے, جن کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے لیکن ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو خاتون کی حفاظت اور اس کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ایک کلیریفیکیشن کی ویڈیو بنائی گئی, given the ground realities of the society that we live in. اچھا شہربانو, یہ جو مشتل ہجوم جس کو کہتے ہیں, اس کو کہیں گے موب. یہ موب کی سائیکالوجی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بڑی سے بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتی. موب جب آ جاتا ہے تو پھر وہ موب وہی کرتا ہے جو موب کرتا ہے. اس ساری سچویشن میں اتنی مشکل سچویشن, ایک آپ ماشاءاللہ خاتون, اس ہجوم کو سنبھالا کیسے آپ نے؟ کیونکہ اس میں آپ کی تقریر جو ہے جو آپ نے ابتدائیہ میں کی تھی وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. جب ہم اس طرح کے کسی ریلیجیسلی یا پولیٹیکلی چارج کراؤڈ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہمارے ذہن میں ایز پروفیشنل پولیس آفیسر صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہے اس کیس کا, بے شک وہ غلط ہے یا صحیح جو بھی ہے, اس کو نقصان نہ پہنچے جانی. دوسرا یہ کہ کسی کے مال کے اوپر کو نقصان نہ پہنچے, کسی چیز کا توڑ پھوڑ نہ ہو. تیسرا یہ کہ وہ کراؤڈ جو اس کی طرف چارج کر رہا ہے یا ہماری طرف بڑھ رہا ہے اس کو ہم نے پلیکیٹ کرنا ہے, کام ڈاؤن کرنا ہے, اس سے ڈائلاگ کرنی ہے, اس سے بات کرنی ہے. تو صرف یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس ٹائم کسی بھی ایک پروفیشنل رسپانسبل پولیس آفیسر کے ذہن میں. اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ کیا مجھے خوف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. Fear is a natural phenomenon, it exists in all of us. We just need to tackle it in a way that it becomes a positive source of energy for us instead of a negative source of energy. اس میں جو مشتل وہاں پہ ہجوم تھا, ان لوگوں نے اس خاتون کو ظاہر ہے پبلکلی ہراس کیا, اور ہراسمنٹ کے خلاف پاکستان کے اندر قانون بھی موجود ہے. تو جب وہ خاتون اب انوسنٹ پروف ہو گئی تو کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی FIR درج ہوگی یا کوئی ایکشن ہوگا جن لوگوں نے اس خاتون کو پبلک سپیس میں ہراس کیا؟ اب ایک ایشو ہو گیا آن دا بیسس آف مس انڈرسٹینڈنگ, آن دا بیسس آف کنفیوژن, آن دا بیسس آف کہہ لیں کہ مس انٹرپریٹیشن, آن دا بیسس آف لیک آف کمیونیکیشن. ایشو ہو گیا. سوال یہ بنتا ہے, اور اس کی ایگزامپل بھی سیٹ ہوگی, اسٹیک ہولڈرز نے ہمارا ساتھ بھی دیا, ریلیجس کمیونٹی نے ہمارا ساتھ دیا, میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا, ایک پازیٹیو ایسپیکٹ دکھایا سوسائٹی کو کہ ہاں پھر ایشوز کو اس طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں, کسی کو جلاؤ گھیراؤ کر کے, کسی کو مار کے, کسی جانی نقصان کو انشور کر کے اور کروا کے ہم لوگ نہیں صرف ایسے ایشوز کو ٹیکل کر سکتے, ایک پازیٹیو طریقہ بھی ہے اس کو ٹیکل کرنے کا. تو پھر اس ایشو کو پرولونگ کیوں کیا جائے؟ ایسے سینسٹیو ایشو کو اس زمرے میں پرولونگ کرنے
पे फिर we come back to square one that it would have put the life and the safety of the concerned woman in jeopardy. If the concerned woman does not want to lodge an FIR and does not want to proceed in a manner that is inflicting upon any strata of society or is negative or is going to result in repercussions which might haunt her as well, then we should not force her to do so in order to just set an example. ये सारा incident, इसकी conclusion, इससे जो ensue हुआ, इसकी positivity, इसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स, मीडिया, रिलीजियस कम्युनिटी का किरदार itself is so exemplary कि इट इज़ अ केस स्टडी इन itself कि कल को आने वाले जब इंसिडेंट्स होंगे तो लोग कहेंगे रुक जाओ, इस्लाम के अंदर तहकीक का दरवाज़ा खुला है, उस टाइम तहकीक हो गई थी, बात वाज़े तौर पर सामने आ गई थी, हम भी तहकीक कर लेते हैं। तो दिस इंसिडेंट इन इंटायरिटी और ख़ास तौर पे ऐसी रात में शब बारात वाला दिन ये इंसिडेंट हुआ है, तो उसकी सैंक्टिटी को भी जहन में रखते हुए दिस इंसिडेंट itself is a case study that can be learnt from. So let's not prolong it when the victim or the woman does not want to prolong it. बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिवली इस बात का एनालिसिस किया और बड़ा पॉजिटिव एनालिसिस किया, और आपकी लीडरशिप जो है, मुझे यकीन है कि आपकी लीडरशिप, आपकी इस लीडरशिप पे बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र करेगी। आपको सारे पाकिस्तान ने बहुत प्रेज़ किया है। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामती दे।